الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اهتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج 2 ذی الحج ہے یا 3 ذی الحج ہے ہمارے یہاں کچھ تاریخیں بھی آگے پیچھے چلتی ہیں، اس لیے انسان پریشان ہوتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ بتائیں یا سعودیہ والوں کی بتائیں. بہرحال ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے. میں اکثر یہ مضمون اور یہ بات دہرایا کرتا ہوں کہ اللہ بار بار حضرت انسان کو مواقع فراہم کرتے ہیں کہ کبھی تو یہ نادان، کبھی تو یہ بے وقوف ظالم انسان جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جو جہالت کرتا ہے، جو اپنا نقصان کرتا ہے، جو بے وقوفی اور کمعقلی کی وجہ سے اس غالب اور حکمت والے، اس غفور الرحیم اور معافیوں والے، اس نعمتوں اور عطاؤں والے رب کو چھوڑ کے وہ غیروں کے در پہ جا پڑتا ہے. پھر جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو عزتوں کا مالک اللہ ہے، خزانوں کا مالک اللہ ہے، رفعتوں کا مالک اللہ ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نعمتیں دیتا ہے. تو جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے. تو جب اللہ سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، تعلق ٹوٹ جاتا ہے، تو دل خالی ہوتا ہے، پھر وہ ویران ہوتا ہے، پھر وہاں کبھی آبادیاں نہیں ہو سکتی. دلوں کی آبادی تو اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اللہ کے تذکرے کے ساتھ ہے، اللہ کے تعلق کے ساتھ ہے. میرے بھائیو، یہ جو زرق برق اور چمک دمک جس کو دیکھ کے ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. حقیقی روشنی تو دل کے اندر کی ہے، اور دل اندر سے تب روشن ہوگا جب یہاں اللہ ہوگا. اور جب یہاں اللہ نہیں تو یہاں روشنی کوئی نہیں ہے. یہ ظاہری چمک دمک، یہ مسکراتے چہرے، یہ روشن آنکھیں اور کھن کھناتی ہوئی آوازیں، یہ صرف لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں، یہ مجلسوں میں ہوتی ہیں. ان لوگوں کی تاریخ راتیں دیکھو، ان کی تنہائیاں سسکتی بلکتی ان کی آہیں دیکھو، ان کا اندر ٹوٹا ہوا دیکھو، ان کی بے چین زندگی، دمنوں پہ چلنے والی زندگی دیکھو. تمہیں پتہ چل جائے کہ جہاں اللہ نہیں ہے وہاں ویرانی ہے، وہاں کبھی شادمانی نہیں آ سکتی. تو میرے بھائیو،
یہ حقیقت ہے کہ اللہ بار بار موقع پیدا فرماتا ہے، اللہ بار بار اپنے بندوں کو مواقع دیتا ہے۔ کبھی تو ظالم جاگے گا، کبھی تو اٹھے گا، کبھی تو واپس آئے گا، کبھی تو سر جھکائے گا، پریشانی رگڑے گا، نیند بہائے گا اور اشک بار ہو کے اللہ سے صلح کرے گا، تو پھر اللہ کہے گا میرا بندہ میں تو قریب ہی ہوں، میں تو تیرا منتظر تھا، تو پکار تو صحیح، تجھے جواب نہ ملے تو کہنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تباہی بربادی اس وجہ سے بھی ہے کہ میں اپنے گریبان میں نہیں دیکھتا، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں ان کے حضور تلاش کرتا ہوں، میں نہیں دیکھتا کہ مجھ سے شب و روز میں کتنے 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 گناہ ہوتے ہیں، کتنے عیب میری ذات میں ہیں، میں ان کو دور کروں، میں ان کو دور کروں، میں اپنی روئی کے اندر جو چار بنولے ہیں میں ان کو چن کے نکالوں کہ میرا بستر پاکیزہ ہو۔ میں تو لوگوں کے چننے میں لگا ہوا، اپنے آپ کو دیکھ ہی کوئی نہیں رہا۔ تو میرے بھائیو، میرا رب یہ موقع دے رہا، کیا ہوتا ہے فجر آتی ہے تو اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم، یہ میرے اللہ کا منادی ہے جو مجھے پکار رہا ہے، غافل سو رہا، اٹھ اپنے رب کو راضی کر، چھوڑ دے نیند کو، اللہ قبر میں ابدی نیند سلائے گا، چھوڑ دے سکون کو، اللہ وہاں سکون عطا فرمائے گا، چھوڑ دے نرم گرم بستر کو، ٹھنڈے کمرے کو، اٹھ اٹھ اٹھ، الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو اللہ کہہ رہے آنا، تو آ تو صحیح، میں تیرا یہاں بھی دل ٹھنڈا کروں گا اور وہاں تو وہ دوں گا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے عاقل کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ ایک موقع ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، چڑھتا سورج ہے، تپتی دوپہر ہے، ڈھلتا سورج ہے، اور پھیلتی ہوئی رات ہے، اور کبھی گہری چھائی ہوئی رات ہے، تاریک اندھیرے ہیں، یہ میرا اللہ موقع دے رہا ہے، کبھی تو اٹھے نا، کبھی تو آئے نا، تو آگے تو دے، آتا ہی نہیں، آتا ہی کوئی نہیں آتا، پھر گلے اللہ کو کرتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بن مانگے جو اللہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے، تو سوال کرے گا تو اللہ تجھے خالی لوٹائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے مواقع ہے۔ رمضان جیسا بڑا عظیم موقع اللہ عطا فرماتا ہے ہر سال، زندگی کے ہر سال اللہ رمضان دیتے ہیں۔ ابھی ہمیں دیا، ہم نے اپنی صحیح کے مطابق، طاقت کے مطابق کوشش کی، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ پھر اس نے شوال دیا، پھر اس نے ذی القعدہ دیا، اب ذی الحج شروع ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے 10 یہ شوال کے پہلے عشرے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ جس نے رات کو ایک رات اللہ کے سامنے عبادت میں گزاری، اسے اللہ لیلۃ القدر میں کھڑے ہونے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر اور سنو، میرے نبی نے فرمایا 9 ذی الحج یوم عرفہ، اس دن جس نے روزہ رکھا تو یہ ایک روزہ، ایک سال پچھلا، ایک سال اگلا، یہ 2 سالوں کے گناہوں کو دھو ڈالے گا، صاف کر دے گا۔ یہ میرے نبی، یہ مواقع ہیں، عمل تھوڑا سا ہے۔ دیکھو ایک آدمی پوری زندگی بھی عمل کرے تو جب زندگی ختم ہو رہی ہے تو عمل تھوڑا سا ہے۔ حدیث میں ہے، یہ عمل تھوڑے کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جنت جہنم کی تخلیق کا تفصیلی تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جہنم بنائی، جہنم جبریل کو دکھائی تو جبریل نے کہا بڑا ظالم ہوگا جو یہاں آئے گا۔ پھر اللہ نے جنت کو، جہنم کو خواہشات سے، لذات سے، من مانیوں سے، نافرمانیوں سے، عیاشیوں سے، بدماشیوں سے گھیر لیا کہ جو یہ کام کرے گا تو جہنم میں آئے گا۔ جبریل نے کہا وہ تو سارے ہی جہنم میں آئیں گے۔
ابھی تو سارے ہی جہنم میں آئیں گے۔ کہتے جبریل نے کہا میرے رب ایک آدمی پیدا ہوا صحرا میں، ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے، ساری زندگی اس نے کوئی راحت نہیں دیکھی، کوئی سکون نہیں دیکھا، سسکتا بلکتا تڑپتا بھوکا پیاسا مر گیا۔ اگر اس نے مر کے جنت میں آنا ہے تو اس نے دنیا میں کوئی مشقت نہیں دیکھی۔ اور ایک آدمی منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا، پیدائش سے لے کے موت تک کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، جو سوچا وہ اس کو ملا، جو زبان سے نکلا اس کو ملا۔ اگر اس نے مر کے جہنم میں آنا ہے تو اس نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں دی۔ یہاں کی راحتیں بھی عارضی، یہاں کی آسائشیں بھی عارضی، اور یہاں کے امتحان بھی عارضی، یہاں کی مشقتیں بھی عارضی۔ تو ساری زندگی کی اگر عبادت ہے تو وہ بھی مختصر ہے، تو 2 4 5 روزے کون سے لمبے؟ صبح سے لے کے اللہ نے تھوڑی ساری زندگی پابندی لگائی ہے، اور جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کی روزی بڑھا دیتا ہے، سحر و افطار میں اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک اور تماشا ہے، روزی سامنے رکھی ہوتی ہے، نہیں کھا سکتے، یہ منع ہے، یہ منع ہے، یہ منع ہے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ اوور ڈائٹ ہو جائے گا، یہ کیلوریز بڑھ جائیں گی، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ تو جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو ان تمام بیماریوں سے، تکلیفوں سے بچا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اکرام ہے اور موقع ہے، یہ شب و روز قیمتی بنانے ہیں، یہ شب و روز قیمتی بنانے ہیں، اور یہ شب و روز ان کو پیش کرنا ہے اللہ کے دربار سے، جیسے اللہ کے خزانے لٹ رہے ہوتے ہیں رمضان میں، وہی حال ہے ذی الحج کے مہینے میں۔ یہ 10 ذی الحج تک عشرہ، پھر آ گیا ایام تشریق۔ صبح ایک دوست نے فون کیا جی ایام تشریق میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا، آپ نے منع فرمایا تھا۔ علماء اہل سنت کا اتفاق ہے 10 11 12 13، یہ کتنے دن ہو گئے؟ 4، اور ایک عید الفطر، یہ 5 دن ہیں۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم اکلکم وشربکم، یہ تو تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں، اس میں اللہ کا دسترخوان عام ہوتا ہے، اللہ کا دسترخوان آپ کھاؤ پیو، روزہ رکھنا حرام۔ بڑا سردار اگر تمہیں اپنے گھر مہمانی پہ بلائے اور تم وہاں جا کے بولو میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو نہیں کھا سکتا، وہ بڑا سردار انسان ہو، غت خانی غت مل کی چوری سا میرا مفتی پر دسترخوان نہیں ہے، جمع تو روزے دیجیے نہ خود خبکی ہونا، اللہ خالق و مالک ہے، وغیرہ نہیں رکھنا ہے روزہ، آج تم نے کھانا ہے پینا ہے، آج تمہارے کھانے پینے کو عبادت شمار کیا گیا۔ آگے ایام تشریق جن دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، یاد رکھنا تکبیرات شروع ہوتی ہیں 9 ذی الحج کی فجر سے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں اگلے جمعے کی فجر سے تکبیرات شروع ہوں، اور یہ 13 کی عصر تک رہتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند ایک دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مردوں پہ واجب ہے بآواز بلند، عورتوں پہ واجب ہے آہستہ آواز سے کہنا۔ اگر کوئی 2 3 دفعہ پڑھ لے تو شامی نے لکھا ہے ٹھیک ہے مستحب ہے، لیکن واجب ایک سے ادا ہو جائے گا، لازم ہے مرد پڑھے۔ میں کبھی نکاح میں اس طرح کے مسائل پوچھا کرتا ہوں، چونکہ میں بتاتا ہوں تو پوچھا کرتا ہوں، آگے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جمعے کے دن تو سمجھتے ہیں بس یہاں یوسف علیہ السلام آ گئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے، ان پہ وہی آئے کو طور جل گیا، بس جمعے کا یہ بیان ہوتا ہے۔ ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ 20 منٹ کے لیے آ جائے وقت نکال کے، تاکہ آپ کو پوری بات مسئلہ سمجھ میں آ جائے، اسلامی عقیدہ اور نظریہ، اور اس میں حکمت ہے۔ اللہ اکبر۔ قربانی کی مشروعیت سن 3 ہجری میں عید کی نماز اور قربانی مشروع ہوئی۔ 3 ہجری میں قربانی مشروع ہوئی اور 3 ہجری میں عید کی نماز مشروع ہوئی۔ اہل سنت والجماعت میں حضرت امام صاحب کے مذہب پہ ہی زیادہ عمل ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ،
ہمارے ہاں قربانی ہر صاحب نصاب پہ واجب ہے، ہر صاحب نصاب پہ قربانی واجب ہے، اور یہ واجب پوری زندگی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سات قربانی دل تخلق راضی مانا مسئلہ تک اس کے ماں کو اخبر وہ پورا کیجی اس کی پلار دی طرف اپنی کا دی طرف روٹی کا مڑا اگی نشتر دنیا نترل اس کو پتا و نستا اخبر حالات تھے اخبر حساب کتاب ہو۔ یہ یاد رکھیں جب تک پوری زندگی میں انسان صاحب نصاب ہے اس پر سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی واجب۔ دوسرے لوگ جو مر گئے دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی طرف سے آپ نفلی طور پر قربانی کر سکتے، پہلے اپنی کریں گے پھر ان کی طرف سے کریں گے۔ ساری زندگی قربانی واجب ہے۔ اور یہ یاد رکھنا صاحب نصاب زکوٰۃ میں تو سال کا گزرنا یہ ضروری ہے کہ پورا سال گزرا مال ہے، سال کے شروع میں بھی ہے اخیر میں بھی ہے، تو آپ صاحب نصاب ہے، آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ قربانی پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس عید کے دن نصاب موجود ہے قربانی واجب ہے، آپ قربانی ادا کریں قربانی۔ اور قربانی واجب ہے، میرے نبی نے فرمایا من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ آپ سخت ناراض ہو رہے ہیں، صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے اور عید کے دن قربانی نہیں کر رہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان دنوں میں قربان کے دنوں میں یوم الاضحیہ اللہ کے دربار میں خدا کی رضا کے لیے جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں، جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں۔ تو یہ قربانی شاعر اللہ میں سے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ شَعَائِرَ، اللہ کہتے ہیں یہ قربانی کا جانور بدن وہ جانور ہوتا ہے جو قربانی کے لیے حرم لے جایا جاتا ہے، حرم کی نیاز۔ یہ خدا تعالیٰ نے اس کو دین کے شاعر میں سے، دین کی علامات میں سے، دین کی پہچان میں سے بنایا۔ ایک بات میں دیکھ رہا تھا کتاب الفقہ الاسلامی وادلتہ، انہوں نے بڑی مزیدار بات لکھی ہے قربانی کی حکمت کیا ہے۔ یہ اسلامی فقہ کے مسائل اور اس کے پیچھے ان کے دلائل اور ان کی حکمتیں جمع کی گئی ہیں، بڑی مزیدار کتاب، کافی تفصیلی کتاب ہے، 10-12 جلدوں پر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پورے سال انسان کی آسائش اور پرسکون راحت بھری زندگی وہ گزارنے کے لیے قربانی ضروری ہے۔ جو لوگ قربانی کرتے اللہ ان کو سکون کی زندگی عطا فرماتے۔ ہمارے استاد صاحب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد ظہور علی خان صاحب، اللہ رحمتیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت بہت بیمار ہیں، بزرگ بھی ہیں، شوگر کے مریض بھی ہیں، خداوند تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے اور درازی حیات نصیب فرمائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کے 3 اثر ہیں، 3۔ پہلا اثر قربانی کا یہ ہے کہ قربانی سے وبائیں ٹلتی ہیں، بلائیں، آسمانی بلائیں، وبائیں اللہ ٹالتے، بیماریاں دور فرماتے۔ پہلا اثر قربانی کا یہ۔ دوسرا اثر یہ کہ قربانی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ خداوند تعالیٰ ناراض ہے، اسباب نظر آتے، حالات نظر آتے کہ خدا کی نافرمانی علی اعلان ہو رہی ہے، تو قربانی بہت ضروری ہے اس کے۔ اور تیسرا، لوگ ڈرتے اتنے پیسے لگ جائیں، اتنا پیسہ۔ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا اثر یہ ہے کہ اس سے فقر دور ہوتا ہے، اس سے غربت دور ہوتی ہے، افلاس دور ہوتا ہے، اللہ روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ قربانی کے دن ہیں اور اب قربانی کے جانور خریدنے والی بات ہے۔ قربانی کا جانور خوبصورت ہونا چاہیے، جوان ہونا چاہیے، زیادہ قیمت والا ہونا چاہیے، پسندیدہ اعمال ہے۔ اکثر لوگ فون کر کے مسئلہ یہ آ کے پوچھتے ہیں جی خسی جانور، تو خسی جانور کا قربانی کرنا زیادہ اولا ہے، پسندیدہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 مینڈے ذبح فرمائے تو وہ خسی کیے ہوئے تھے۔ یہ عیب نہیں ہے، اس سے جانور کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا گوشت بہت مزیدار ہوتا ہے۔ اب ہم داخلت نہیں یہ افغانستان والا دیکھو میں ډېر خوښي نو دی خو کلندرآباد نه چې دی خو له خلک اوسېږي دي سنډاګان ډېر خوښي موږ یو شاګرد دی دلته کلندرآباد کې کباب خرڅوي
کل نہ کل سے تیری کی براتا تیری کون من ورسره رابطه ای اکثر وخیر اورونه نو کله هغه سنډا لاله کړي نور من ولاړ استاد نن بکباب پورې ده ونن می سنډا لاله کړي ډېر مست وخت. جانور مست ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، تگڑا ہونا چاہیے، زیادہ قیمت والا اپنی حیثیت کے مطابق. اب منڈی میں لوگ 50 اور 60 لاکھ اور 2-2.5 کروڑ کے جانور ہیں، اتنے میں تو بلڈنگیں آ جاتی ہیں. ہاں ایک آدمی کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ خرچ کرے، لیکن یاد رکھنا کہ زیادہ قربانیاں کرنا یہ اولا ہے. فقہا نے لکھا ہے ایک جانور بجائے آپ 20 لاکھ کا خریدے تو 20 لاکھ کے 20 جانور خریدے، یہ زیادہ اولا ہے کہ اس سے غرباء و فقراء کا خیال رکھا جاتا ہے، زیادہ دور تک ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے. قربانی کے جانوروں میں پالتو جانور ہونا ضروری ہے، یہ یاد رکھنا. یہ مسائل ہمارے پاس دارالفتاء میں آتے. جو جنگلی جانور پالتو ہو چکا ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں. جو جنگلی جانور پالتو ہو چکا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور جو پالتو جانور جنگلی ہو جائے اس کی قربانی جائز ہے. دیکھو یہ ہمارے یہ علاقے شیروان کسی اس طرف ہو، ناران کابان پر جن کو ہل سٹیشنز کہا جاتا ہے، لوگ جانور لے جا کے جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں. یہ گائے بھینسے اور بیل وغیرہ یہ جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ 2-4 مہینے وہاں رہ کے جنگلی ہو جاتے ہیں، اور 2-4 مہینے کے بعد جا کے ان کو پکڑ لیتے ہیں. وہ تو پھر رسی گلے میں ڈالنے نہیں دیتے. اگرچہ ان کی تربیت جنگلی اعتبار سے ہوتی ہے لیکن وہ پالتو جانور ہیں اصل کے اعتبار سے، ان کی قربانی درست ہے. ہمارے ہنزا، گلگت، سکردو اور نیچے کے بھی بعض علاقوں میں زو گھروں میں پالے جاتے ہیں، جس کو انگریزی میں شیک کہتے ہیں، اور یہ جنگلی قسم کی گائے ہوتی ہے بڑے بالوں والی. اس کی قربانی جائز نہیں. حلال ہے، دودھ پی سکتے، گوشت کھا سکتے، سب کچھ کر سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی اصل جنگلی. ہمارے استاد صاحب جو ایک مولانا محمد ہمایوں صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہچان میڈیکلی بھی یہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کی آنکھیں دائیں بائیں ہوتی ہیں. دیکھ لینا گائے، بھینس، بیل، بکری، ان کی آنکھیں دائیں بائیں ہوتی ہیں، سر کے دائیں بائیں. اور جو شکاری جانور ہوتے ہیں اس کی آنکھیں انسانوں کی طرح سامنے ہوتی ہیں، اسٹیپ. یہ حکمت ہے، میرے اللہ نے حکمتیں رکھی. قربانی کے جانوروں میں بکری، بکرا، مینڈا، دمبا 1 سال کا ہونا ضروری ہے. دمبا اگر 6 مہینے کا ہو اور وہ اچھا جان والا ہو اور 1 سال کا قد کاٹ میں نظر آئے تو اس کی قربانی جائز ہے. بکرا 6 مہینے کا جتنا بڑا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. گائے اور بھینس یہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی پکی صداقت اور تصدیق تب ہوتی ہے کہ جب اس کے 2 دانت نکل آئیں، آگے کے سامنے کے 2 بڑے دانت. اگر سے وہ 2.5 سال کی عمر میں جا کے نکلتے ہیں، لیکن اگر یقینی طور پہ آپ کو پالنے والا بتا رہا ہے کہ اس کی عمر 2 سال سے زائد ہو چکی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اونٹ 5 سال کا جس کو حقہ کہا جاتا ہے، 5 سال کا. چھوٹے جانوروں میں بکری، بکرا، دمبا، مینڈا جتنا مرضی قیمتی ہو اس میں صرف ایک شخص شریک ہوگا، صرف ایک آدمی کی قربانی ہوگی. گائے، بیل، بھینس، اونٹ اس میں زیادہ سے زیادہ 7، کم سے کم ایک آدمی صرف اپنی طرف سے پوری قربانی کر سکتا ہے یا 7 لوگوں کی طرف سے. بیچ میں 2، 3، 4، 5، 6 شریک ہو سکتے ہیں. کوئی قید نہیں ہے عدد کی کہ طاق ہو یا جفت ہو. زیادہ سے زیادہ 7، کم سے کم ایک، بیچ میں جتنے لوگ شریک ہوں کوئی ممانعت نہیں. قربانی کا جانور عید کے دن، عید کی نماز کے بعد، شہری لوگ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں گے. اور جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں جن پہ عید کی نماز لازم نہیں ہے وہ لوگ فجر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں. قربانی ذبح عام طریقے سے جیسے ہمارے ہاں چونکہ یہی جانور ہوتے ہیں، گائے، بیل ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، بکری ہے، اسی طریقے سے ذبح کرنا ہے جیسے عام پڑھتے ہیں، اور وہی تکبیرات ہے، وہی دعائیں ہیں. اونٹ کا نہر، اونٹ کی قربانی نہر کہلاتی ہے. اونٹ کو بٹھا کے یا لیٹا کے ذبح نہیں کرنا ہے، اونٹ کو کھڑا کرنا ہے. قرآن کہتا ہے سواف
والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، صف میں کھڑا کر، اور اونٹ کے بائیں پاؤں کو باندھ کے اس کے دل میں نیزہ مارا جائے، اور جب اس کا خون نکل کے وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کا چمڑا اتار کے اس کو کاٹ لیں۔ یہ قربانی ہے۔ اور جو لوگ اس عرب میں رہے، عرب ملکوں میں رہے، ہمارے یہاں بلوچستان میں، سندھ میں لوگ اونٹ پالتے رکھتے، صحرائی علاقوں میں، یہاں لوگ اونٹوں کی قربانیاں، کراچی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، 8-10 سال میں رہا ہوں، ہوا کرتے لوگ۔ اور ہمارے علاقوں میں اونٹ ہوتا نہیں ہے، اس لیے اونٹ کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اونٹ کی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے، اور اس کا یہی طریقہ ہے۔ اب ایک بات یہ سمجھ لو کہ ہمارے علاقوں میں اکثر اجتماعی قربانی دے خلق راضی مفتی سے نرو ہو رہے جی، نرو ہو رہے ناران خلق بھی دیور خلق بھی وہ سے نر کو خوب ہے، سب کہتے ہیں جی نر ہو، بیل ہو، بیل ہو۔ شرعی اعتبار سے کون سی قربانی پسندیدہ ہے؟ اولا کون سی قربانی ہے، گائے یا بیل؟ وہی یا وا؟ شرعی اعتبار سے وا، گائے، یہ افضل ہے بیل کے مقابلے۔ اور ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ بعد میں وہ پریگنینسی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ نکل آتا ہے تو پھر طبیعت خراب ہوتی ہے، اغبلار بہن مسئلہ، اس مسئلہ نہیں، شرعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر مسائل ہم دیکھتے ہیں، شب اور حدیث شریف میں بھی تفصیل ہے کہ اگر آپ کی قربانی کے جانور نے بچہ دے دیا تو اس بچے کو پالو، قربانی کے دن اس کو بھی کاٹ دو، نہیں کاٹنے کے قابل بیچ کے اس کے پیسے صدقہ کر دو، بھی قربانی میں شامل ہو جائے۔ پیٹ سے بچہ نکلا زندہ ہے تو اس کو کاٹ دو، قربانی ہو گئی۔ زندہ نہیں ہے تب بھی اللہ نے ایک جان اور آپ کی طرف سے قبول فرمائی۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جانور مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور مؤنث ہے تو اس کے پیٹ سے بچہ نکلا ہے، آپ کی قربانی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں، آپ کی قربانی درست ہو گئی۔ اس لیے کوشش کریں قربانی میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ۔ اور ایک بات اور، ہمارے ہاں چونکہ سال سے الحمدللہ تقریباً 10-11 سال سے ہم کر رہے ہیں اجتماعی قربانی، اور سال اللہ کرتے ہیں، مزید بہتر ہوتے ہیں، لوگ بھی بڑھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دور دور سے لوگ، قریب سے لوگ شریک ہوتے ہیں قربانی میں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں مطمئن رہیں، دعا بھی کریں اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ جنہوں نے ابھی تک انتظام نہیں کیا وہ انتظام کر لیں۔ اور چونکہ سرکاری طور پہ ہمیں بار بار یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ لوگ منڈیوں کو نہ جائیں، لوگ آپ کے ساتھ قربانی کریں، اور ہم تو کب سے کر رہے ہیں، اب لوگوں کی اپنی مرضی، ہم تھوڑا ہی پابند کر سکتے ہیں۔ ذوق و شوق سے منڈی جانا، جانور خرید کے لانا، اس کو سنبھالنا، اس کی خدمت کرنا، پھر اس کو ذبح کرنا، پھر اس کو کھانا اور کھلانا، یہ سب عبادت ہے۔ اور ہم لوگوں کو عبادت سے روک سکتے؟ ہاں، جو نہیں کر سکتے تو ان کو ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے لیے بیٹھے ہوئے۔ بہرحال اجتماعی قربانی کا سلسلہ اور ترتیب ہے، اور اس میں بھی اللہ بہت سے لوگوں کے لیے بزنس مہیا کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے مزدوری ہوتی ہے، روزگار مہیا ہوتا ہے لوگوں کو۔ اس کے لیے ہم بھی دعا گو ہے، آپ بھی دعا کریں، اللہ آسانیاں فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ راستے کی مشکلات دور فرمائے، اللہ ہر قسم کے حوادث سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی اور ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت